أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل کے ترقی یافتہ دور میں جب انسان ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے، رابطوں کی آسانی میں بھی روز بروز ترقی ہو رہی ہے۔ وہ رابطے چاہے وہ سفروں کی سہولت کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے ان کی وجہ سے ہوں، ٹیلی فون، فیکس، ای میل، انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے ہوں، یا ٹی وی اور دوسرے میڈیا کے ذریعے سے، اور اس ترقی کی وجہ سے اور آپس میں آسان اور قریبی تعلقات کی وجہ سے، ان رابطوں کی وجہ سے ایشیا، افریقہ اور جزائر میں بیٹھا ہوا ایک انسان جو اتنا ترقی یافتہ یا مالی اعتبار سے اس قابل نہیں کہ تمام سہولیات سے جو انسان نے اپنے آرام کے لیے بنائی ہیں اور جو یہاں ان ملکوں میں میسر ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے، یا ان کا مکمل طور پر اسے تصرف ہو۔ لیکن ٹی وی، ریڈیو اور دوسرے ذرائع سے ان آسانیوں کو جانتا ہے جو یورپ اور امریکہ کے ممالک میں، ان مغربی ممالک میں اکثریت کو میسر ہیں۔ ان مغربی ممالک کے کلچر سے، ٹی وی اور دوسرے میڈیا کے ذریعے سے کسی بھی غریب ملک کے دور دراز علاقے میں ایک مرد یا عورت جو شاید اپنے گاؤں سے دور دراز علاقے سے قریبی شہر میں بھی کبھی کبھار جاتا ہو، واقف ہو جاتا ہے اگر یہ ذرائع اسے میسر ہوں اس کے گاؤں میں۔ اور یہ مغربی ممالک کے جو ترقیاں ہیں ان کے نظارے ہر کوئی دیکھ رہا ہے آج کل۔ سیٹلائٹ نے یہ کام بہت زیادہ آسان کر دیا کہ ہزاروں میل دور کے علاقوں میں بھی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا انسان یہ تمام نظارے آرام سے دیکھ لیتا ہے جو آپ لوگ ان شہروں میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور فطرتاً انسان کی ایسی چیز دیکھ کر جو اس کو بھائے یا اس کے لیے خوشی کا یا تفریح کا سامان بہم پہنچائے،
اس کی طرف ایک خاص شوق سے توجہ پیدا ہوتی ہے، اور اس شوق میں اکثریت یہ بھول جاتی ہے کہ جو پروگرام بھی وہ ٹی وی پر دیکھتے اور سنتے ہیں، ہر پروگرام جو ہے وہ ترقی کی منازل کی طرف لے جانے والا نہیں ہوتا۔ باوجود عقل رکھنے کے اور بینا نظر کے ہر چمکتی ہوئی چیز کو بعض لوگ سونا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دور دراز علاقوں میں، ان غریب ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بے چینی اور فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر۔ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں کہ شاید ہمارے ملکوں میں، ان شہروں میں یہ چیزیں مل جائیں، تب بھی بے چینیاں دور نہیں ہوتی کیونکہ میسر نہیں غریب ملکوں میں۔ پھر غریب ملکوں کے لوگ مغرب کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں دولت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور جو دنیا دار جو ہے اس کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ دنیاوی چیزوں کا جس قدر وہ حصول کر سکے کرے، ان کو حاصل کرنے کی جس قدر کوشش ہو سکتی ہے وہ کرے، اور اس کے لیے دنیا میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، آج کل کے میڈیا نے اس خواہش کو، اس چمک کو، اس لالچ کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آسانیاں حاصل کی جائیں اور دولت کمائی جائے، اور ان ایجادات سے فائدہ اٹھایا جائے، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے کہا، اکثر لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اصل مقصد کو اپنا بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس مقصد کو یاد رکھنے والی ہے۔ جماعت احمدیہ کے اکثر مرد و خواتین ان مغربی ممالک میں اس لیے آئے ہیں اور آنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان سے آنے والے، کہ ان کے ملک میں ان کے لیے حالات مشکل بنا دیے گئے تھے۔ قدم قدم پر مخالفت ہے اور خوف ہے، بعض جگہ کاروباری لوگ مخالفت کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض جگہ ملازمت پیشہ لوگ جماعتی مخالفت کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، بعض جگہ بچے اسکول جانے سے خوف زدہ ہیں، ان میں چھوٹی کلاسوں کے بچے بھی شامل ہیں اور بڑی کلاسوں کے بچے بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک میڈیکل کالج کے بچوں کو بھی بڑی ذہنی اذیت دی گئی اور ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا گیا اور پھر الزام لگا کر کالج سے نکال دیا گیا۔ تحقیق پر غلط الزام ثابت ہوئے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے آنے والے جو مغربی ممالک میں آتے ہیں احمدی، وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ اپنے ملک میں ان کو بعض قسم کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گویا کہ دین کی خاطر ان کو جو تکلیف دی جا رہی ہے، ان کی یہ ہجرت بھی دین کی خاطر ہے۔ تو احمدی یہاں جو مغربی ممالک میں آئے ہیں، ان کی اکثریت مذہبی دہشت گردی سے متاثر ہو کر ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی ہے، اور جرمنی میں رہنے والے تو اکثر وہ لوگ ہیں جو جماعت کی بنیاد پر اسائلم لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے اسائلم لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور گزشتہ 30-35 سال سے یہاں مختلف وقتوں میں لوگ آتے رہے ہیں اور اب تک آ رہے ہیں۔